إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے محترم حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حضور النور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے بہت بہترین تقریر سماعت فرمائی ہمارے امام صاحب حضرت علامہ مولانا قاری عمران صاحب سے. تقریر تو مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو میں بات بتاتا چلوں، جیسے کہ ان کے واعظ و نصیحت کے الفاظ سے جو بارش ہوئی ہے اس بارش میں آپ بھیگ چکے ہیں. لیکن بھیگنے کے بعد انسان جب کسی درخت کے سائے کو تلاش کرتا ہے تو آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہیں. جیسے بارش بند ہونے کے بعد جو قطرے گرتے ہیں، جو بوند ٹپکتا ہے، وہی بوند وہی قطرہ بس آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. چھوٹی موٹی بات. اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. آئیے ایک بار اور درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جس آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے چند اشعار حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں بہت تیزی کے ساتھ. ایک بار رسول و برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ ہند کے ولیوں میں ہے اعلیٰ، کہ ہند کے ولیوں میں ہے اعلیٰ رتبہ میرے خواجہ کا. ہند کے ولیوں میں ہے اعلیٰ رتبہ میرے خواجہ کا. ہند کے ولیوں میں کی پیمائش بعد میں کر. میرے نبی کے دامن رحمت کی پیمائش بعد میں کر. کہ میرے نبی کے دامن رحمت کی پیمائش بعد میں کر. میرے نبی کے دامن رحمت کی پیمائش بعد میں کر. جا کر پہلے دیکھ لے نجدے، جا کر پہلے دیکھ لے نجدے کاسا میرے خواجہ کا. جا کر پہلے دیکھ لے نجدے کاسا میرے خواجہ کا. ہند کے ولیوں میں اعلیٰ
میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ اکثر جب اولیاء کرام کے نام سے جب محفل ہوتی ہے تو خطبہ علماء کرام اس آیت کو ضرور اپنا خطبہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 11ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ بے شک ان اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ حضور غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، حضور غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ولی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن ان اولیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جب اپنی زندگی میں جب رہتے ہیں، جب دنیا میں رہتے ہیں تو صرف یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور باقی کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر موڑ پر پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بہت بہترین ایک تقریر سماعت فرمائی، واقعہ کی طرف نہ چل کر کے کچھ ضروری بات آپ کو میں بتاتا چلوں۔ جیسا کہ میرے آقا حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نیک امتی جو ان کے بہت قریب، ایک بہت ان کے حبیب کہہ لیجیے، انہوں نے خواب میں بشارت فرمایا کہ اے معین الدین، تم مدینے میں بہت درس دے دیے حدیثوں کا، اب تم ہندوستان میں جاؤ۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو کسی نے بھیجا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اللہ نے بغداد کو غوث اعظم کے لیے چنا۔ میرے باتوں کو جملہ کو نوٹ کریے گا، اللہ نے بغداد کو غوث اعظم کے لیے چنا اور میرے آقا نے اجمیر کو غریب نواز کے لیے چنا۔ اور یہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم تحفہ ہے جو ایک ہمارے ہند میں، ہمارے ملک میں اپنا ایک تحفہ دے دیا ہمیں اور آپ کو۔ اور پھر اسی تحفے کو دیکھتے ہوئے بریلی کے سرزمین سے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہند میں اگر کوئی جگہ دعا قبولیت کا اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اجمیر کی دھرتی ہے، وہ غریب نواز کے چوکھٹ ہے۔ اگر کوئی دعا قبول کرنے کا کوئی جگہ ہے تو غریب نواز کی وہ چوکھٹ ہے، کیونکہ جب میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بشارت دیتے ہیں کہ اے معین الدین تم ہندوستان میں جاؤ، وہاں بہت جاہلیت ہے، وہاں لوگ درختوں کو، پتھروں کو، سورج کو، سمندر کو، پانی کو لوگ خدا مان بیٹھے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں اے میرے معین الدین تم وہاں جا کر کے دین کا چراغ روشن کرو، دین کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غریب نواز جب مدینے کے سرزمین سے جب چلے ہوں گے ہندوستان کے لیے تو اس وقت تقریباً 850 سال پرانے کی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس وقت کیا کوئی سواری تھا؟ کیا ٹرین کا زمانہ تھا یا ایروپلین کا زمانہ تھا؟ جتنی آسانی آج کے زمانے میں سواری ہے اس وقت اتنی آسانی سواری نہیں رہتی تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کئی مہینے کئی سال گزر جاتے تھے۔ آج ہمیں 1500 میٹر اگر 1500 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، بہار جانا ہے تو ہم 12 گھنٹہ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت اگر 1500 کلومیٹر کا سفر کرنا ہوتا تھا تو کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں جب غریب نواز
مدینے کے سرزمین سے ہندوستان کے لیے چلے ہوں گے تو راستے میں جنگل بھی ملے ہوں گے، پیڑ پہاڑ بھی ملے ہوں گے، سمندر بھی ملے ہوں گے، بہت خوفناک راستے بھی ملے ہوں گے۔ اور سنو، جب غریب نواز مدینے کے سرزمین سے جب نکلے اور جب میرے آقا نے بشارت فرمایا، ادھر غریب نواز سوچ رہے ہیں کہ میں نے اجمیر کا نام تو سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، وہاں کی وادی، وہاں کا شہر میں نے دیکھا نہیں۔ تو ادھر میرے غریب نواز اتنا سوچ رہے تھے کہ پھر حضور غریب نواز کا آنکھ لگنے کے بعد پھر میرے آقا خواب میں بشارت دیتے ہیں، اور اسی بشارت میں سارا راستہ، اس اجمیر کی پوری دھرتی، سارے پہاڑ، سب کچھ دکھا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنتی انار پیش کرتے ہیں، اور اس انار میں سارا نقشہ تھا اجمیر تک۔ تو جب غریب نواز ہمارے ہند میں آئے تو غریب نواز سے ہمارا رشتہ کیا تھا؟ کیا ان کے والدین ہندوستان میں رہتے تھے؟ کیا ان کے ماں باپ یا ان کا بھائی یا کوئی ان کے خاندان کا کوئی فرد ہندوستان میں رہتا تھا؟ نہیں، ان کے والدین ہندوستانی نہیں تھے، ان کے خاندان کا کوئی بھی ہندوستان میں نہیں رہتا تھا۔ تو پھر ہندوستان میں آئے کیوں؟ تو پتہ چلا غریب نواز سے ایک ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، باپ کا نہیں ہے، بھائی کا نہیں ہے، خاندان پڑوسی کا نہیں ہے۔ رشتے دو ہوتے ہیں، ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، تو غریب نواز سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ تو دوسرا رشتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ غریب نواز سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ اور آج اس دنیا میں ابھی آپ نے امام صاحب نے سنا جب غریب نواز آئے تو کم سے کم 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، جہنم سے آزاد کر کے جنت کی سیڑھیوں پہ لے گئے، جنت کا ٹکٹ دلایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سارے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، کوئی اپنا چینل بنا کر کے مشہور ہونا چاہتا ہے، تو کوئی ناچ کر کے، کوئی گا کر کے مشہور ہونا چاہتا ہے۔ جس کو جو آسان لگتا ہے وہ ہر طریقے سے اس پوری دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا خود چینل بنا کر کے، ناچ کر کے، گا کر کے مشہور ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا میں مشہور ہونا ہی ہے تو تم اگر ناچ کر کے، گا کر کے مشہور ہو رہے ہو تو مشہور تو کچھ سالوں کے لیے تم ہو جاؤ گے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جتنے ناچ کر کے مشہور ہوئے ہیں، جتنے گا کر کے مشہور ہوئے ہیں، ان کے مر جانے کے بعد ان کا نام صرف ایک میوزیم کے ڈائری میں بند ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اے غریب نواز، آپ نے جب ہندوستان میں آئے تھے تو صرف 90 لاکھ آپ کے ماننے والے تھے۔ آج 800 سال تقریباً زمانہ گزر چکا ہے، 90 لاکھ نہیں ہے بلکہ کروڑوں میں بدل گئے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں کہہ لیجیے اربوں میں بدل گئے ہیں۔ تو اے غریب نواز، آپ کا کون سا چینل تھا؟ اے غریب نواز، آپ نے کون سا کام کیا جو آپ نے 90 لاکھ چھوڑ کر گئے تھے اور آج کروڑوں میں ہو گئے؟ ایک منٹ بھائی، نہیں تو پھر 2 منٹ بعد بولیے نا، بڑھ جائے گا، خاموشی شاید لے لیتے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ 90 لاکھ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن آج کے اس دور میں 800 سال بعد کروڑوں میں ماننے والے ہیں۔ اے غریب نواز، آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ تم تصور کے زمانے میں یہ جواب آئے گا کہ میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اور جب اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی لوگ اس کا نام لینے والے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی لوگ اس کا نام لیتے رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے بعد، لیکن ہم اور آپ اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اور آپ اس پلیٹ فارم پر نہیں آ پا رہے ہیں جس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہم اور آپ اس غریب نواز کے بتائے ہوئے باتوں کو، اس لائے ہوئے شریعت کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ پیچھے ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ہر کام میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، وہ اور زمانہ تھا
جب ہم اور آپ ہماری تاریخیں لکھی جاتی تھی، ہمارے اور آپ کے قلم کی نوک میں پاور ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے اس دور میں ہمارے قلم کی نوک میں پاور نہیں ہے۔ یہ قلم، یہ جو آپ دیکھ رہے قلم، یہ پین، یہ خریدنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بھینس چرانے والا بھی خرید سکتا ہے، اتنا آسان ہے کہ بکری چرانے والا، کھیتی کرنے والا بھی اس پین کو خرید سکتا ہے۔ خریدنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پین کو جیت کر بھی دکھا دیا۔ خریدنے والے کی کبھی بھی ہسٹری میں، تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن اس پین کو جو جیتتا ہے ہمیشہ اسی کا نام تاریخوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے قلم کی نوک میں وہ پاور نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے۔ آج ہم دولت کمانے کی لالچ میں نہ دولت ہی کما پا رہے ہیں، نہ علم کما پا رہے ہیں، نہ علم کی دولت کما پا رہے ہیں، نہ دنیا کی دولت کما پا رہے ہیں۔ کسی بھی ہر دور میں، ہر دولت میں، ہر لائن میں ہم اور آپ پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو اسی محفل میں مثال دیتا چلوں میں، ہم اور آپ اس محلے کے لوگوں کو کس کو نہیں جانتے ہیں؟ ہر لوگوں کو جانتے ہیں۔ کس کے گھر میں کتنے اولادیں ہیں یہ بھی جانتے ہیں زیادہ تر۔ پہلے کے زمانے میں اگر کہیں بھی غریب نواز کی محفل ہو رہی ہے، غریب نواز کی بات بتاتا چلوں، حضور غریب نواز اپنی والدہ کی بارگاہ میں آتے تھے بچپنے کے عالم میں ابھی، اور کہتے تھے کہ ماں ذرا اچھا کھانا پکا دیجیے نا، آج کس قسم کے کھانے پکا دیجیے نا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے کہتے تھے؟ نہیں، غریبوں کے بچوں کے لیے کہتے تھے، یتیموں کے لیے کہتے تھے۔ اور جب ان کی والدہ کھانا پکا لیتے تھے تو آج سے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ماں جب یہ غریب لوگ جب یہ کھانا کھا لیتے ہیں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس دور میں جب غریب نواز، جب اللہ اور اس کے رسول کا جب محفل رکھا کرتے تھے تو غیر اپنے کلمہ پڑھنے والے بھی، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ غریب نواز کا آج وعظ ہو رہا ہے، غریب نواز آج بیان فرما رہے ہیں، غریب نواز نے آج پکارا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی چلے جاتے تھے اس محفل میں، جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی چلے جاتے تھے اس محفل میں۔ لیکن آج کے اس دور میں جب بھی کسی کوئی بھی محفل ہوتا ہے، چاہے اولیاء کرام کے نام سے محفل ہو، چاہے کسی بھی محفل میلاد النبی کسی کے بھی نسبت سے ہو، لیکن ہم اور آپ تو تشریف نہیں لاتے ہیں، اپنے اولادوں کو بھی نہیں بھیجتے ہیں۔ ہم اور آپ جب تشریف نہیں لائیں تو ہماری اولادیں کہاں سے آئیں گے؟ اور جب ہماری اولادیں اس محفل میں نہیں آئیں گے، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس محلے میں، اس مسجد میں ایسے موقع پہ محفل ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ اس محفل میں اپنے اولادوں کو نہیں بھیجیں گے تو کل آپ کے مر جانے کے بعد وہ یہی کہے گا کہ قبر پر جانا شرک ہے۔ آج اس محفل کو شرک اگر بتا کر کے اپنی اولادوں کو اس محفل سے محروم رکھیں تو کل مر جانے کے بعد وہ یہی کہے گا کہ چالیسواں اور چہارم منانا یا ان کے نام سے محفل میلاد منانا شرک ہے۔ تو اگر اس عیب سے اور اس بری بدعت سے اگر بچنا ہے تو اپنے اولادوں کو ایسے محفل میں ضرور بھیجو، تاکہ کل تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے قبر پر جا کر کے وہ فاتحہ پڑھ سکے۔ اور سنو، بہت آخری بات میں بتاتا چلوں، ہم اور آپ جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں گزرے ہیں سب کو ہم زندہ مانتے ہیں، اور صرف اولیاء کرام ہی اپنے قبر میں زندہ نہیں ہیں، جو دن اور رات عبادت کر کے گئے وہ تو زندہ ہی ہیں۔ ایک اور ضروری بات بتاتا چلوں، جو پوری زندگی کوئی کبھی نماز نہ پڑھا ہو، جو قرآن کی کبھی تلاوت نہ کیا ہو، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتاتا چلوں، اگر میں غلط ہوں تو امام صاحب میری اصلاح فرمائیں گے۔ اگر کوئی پوری زندگی کبھی عبادت نہ کیا، وہ مر گیا ہو، وہ بھی اپنے قبر میں زندہ ہے۔ آپ بھائی حافظ صاحب کیسے بات کر رہے ہیں؟ قبر میں زندہ تو پھر دفنایا گیا کیوں؟
میں آپ سے بتاتا چلوں کہ آپ نے سنا نہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، آپ نے سنا نہیں کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، آپ نے سنا نہیں کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اس کو جہنم میں اس کے قبر میں جہنم کی آگ برسائی جاتی ہے۔ یہ بتاؤ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر عذاب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ مٹی کے اوپر ہوتا ہے کیا؟ کنکر کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے؟ پھر سوالات کس سے ہوتے ہیں قبر میں؟ کیا کنکر مٹی اور اسے کنکروں سے سوالات کے ہوتے ہیں؟ نہیں، دفن کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور جسم پر بھی عذاب ہوتا ہے، روح پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جب ایک گنہگار جب اس دنیا سے مر جائے تو اپنے قبر میں وہ زندہ ہے، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو پھر جو اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پوری زندگی گزار دے ہو، تو پھر وہ اپنے قبر میں زندہ کیوں نہیں ہے؟ بالکل زندہ ہے۔ اور ایک اور ضروری بات، ہم اور آپ جب جاتے ہیں، آپ جب مسئلہ پڑھیں گے، شریعت پڑھیں گے، تو آپ کو ملے گا جب قبر میں جائیں تو سلام کریں۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام کیا مردوں کو کرتے ہیں؟ اگر وہ مر گئے، اگر وہ زندہ نہیں تو پھر جواب کیسے آتا ہے؟ پھر سلام کرنے کو کہا کیوں؟ شریعت میں کیوں کہا گیا کہ قبر میں جاؤ تو سلام کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ جس طریقے سے تم قبر والوں کو سلام کرتے ہو، جتنے اچھے انداز میں تم قبر والوں کو سلام کرتے ہو، اس سے اچھے انداز میں، تم سے بہتر انداز میں وہ قبر والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک اور قریبی بات بتاتا چلوں، ہم اور آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمارے قدم کے آہٹ کو مردے سنا کرتے ہیں۔ اور وہ مردے کون ہیں؟ وہ مردے گنہگار بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، کبھی فرائض پہ عمل بھی نہیں کیے۔ جب ایسے مردے ہمارے قدم کے آہٹ کو سنتے ہیں تو پھر ہم اس مسجد غوثیہ سے اگر ہم دعا مانگیں گے یا رسول اللہ کہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں گے اور ان کے روزے کے اپنے تصورات کی دنیا میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اور یہ سوچیں گے، اور جب اپنی دعاؤں میں ان کو پکاریں گے تو پھر مدینے میں رہ کے ہمارے آقا ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سنیں گے؟ بات سے تو آپ کو مسئلہ حل ہو گیا نا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو اب اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ مزار پر جانا یا قبر پہ جانا شرک ہے، تو یہ شرک، قبر پہ جانا شرک کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں، شرک کہتے ہیں اسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کی ذات میں کسی اور کو بھی شریک کریں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی اور کو بھی خدا مانے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ مزار پر جانا، چومنا، فاتحہ پڑھنا یہ شرک نہیں ہے، یہ غریب نواز کی سنت ہے۔ کیونکہ جب مدینہ سے جب چلے تھے ہندوستان کے لیے تو ابھی نام نے فرمایا کہ راستے میں بہت سارے مزارات ملے، غریب نواز نے وہاں پر جا کر حاضر دیا، وہاں پر جا کر کے فاتحہ پڑھا۔ تو ہم اور آپ اگر مزار پہ جاتے ہیں یا قبرستان پہ جاتے ہیں یا قبر پہ جاتے ہیں تو یہ اولیاء کرام کی یہ سنت ہے، اسی سنت کو ہم اور آپ سمجھ کر کے جاتے ہیں اور اپنے بزرگان دین سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر فرائض کو ٹائم سے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کسی بھی قسم کوئی غلطیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں ہوئی ہو، پروردگار عالم اسے معاف فرمائے، اور اس بھرے مجمع میں میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔